اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا ہر حکم انسانوں کے لیے فلاح اور بہبود کا ضامن اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسلام نے تجارت کو ایک معزز پیشہ قرار دیا ہے۔ اب جب کہ اسلام کی نظر میں بہترین پیشہ تجارت ہے، اسلام نے لا ضرور ولا ضرر کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خرید و فروخت کے چند ایسے ضوابط مقرر کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تجارت کا فائدہ ساری انسانی برادری کو یکساں ملتا ہے، کوئی نقصان نہیں اٹھاتا۔ جن میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ انسان اشیاء ضروری کی خرید و ذخیرہ اندوزی سے بالکل یا اجتناب کرے مکمل طور پر، تاکہ ہر چیز بازار میں حسب معمول وافر مقدار میں پہنچ سکے اور قلت کی وجہ سے کسی سامان کا جو ریٹ ہے وہ آسمان کو چھوئے سے بچے۔ آج جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تجارت پیشہ افراد ذاتی فائدے کی خاطر وافر مقدار میں خاص جنس کی اشیاء کا ذخیرہ اندوزی کر کے بہت چڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، اور نقصان عام انسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ان مفاد پرستوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے پوری انسانیت غربت افلاس سے دوچار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نقصان ہے جس سے خبردار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذخیرہ اندوزی صرف خطا کار اور گناہ گار ہی شخص کرے گا۔ اب قیمتوں کی جو مہنگائی اور گرانی کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ عام ضرورت کے سامان وافر مقدار میں مارکیٹ میں نہیں ہیں پہنچتے۔ جب سامان کا مطالبہ زیادہ ہوتا ہے اور مقدار کم ہوتی ہے تو قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ قلت سامان کا بھی بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں کہ قحط سالی اور بارش کی کمی، سستی اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، زراعت کے طریقوں سے ناآشنی، سود اور دیگر حرام کاروبار کا رواج، اور ضرورت کے سامان کی ذخیرہ اندوزی وغیرہ، اور فضول خرچی۔ قیمتوں میں اضافے کا ایک سبب لوگوں میں بڑھتی فضول خرچی کا مظاہرہ بھی ہے۔ آج دولت کے نشے میں بدمست حضرات پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ ہجوم کا ہجوم بازاروں میں داخل ہوتا ہے، محض شوق اور لطائف طبع کے لیے بہت ساری غیر ضروری چیزیں اپنی جیبیں خالی کر کے آتے ہیں۔ جبکہ ایک موقع سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لیے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے تو حضرت عمر نے پوچھا، اے جابر ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گوشت ہے۔ اچھا لگ گیا تو میں اسے خرید لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا لگا تم کو، جو چیز تمہیں بہتر لگ جائے کہ تم اسے خرید لو گے، کیا تم اس آیت کی مصداق قرار پانے سے نہیں ڈرتے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جاتی ہے، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث میں تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اس فعل پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض اس لیے ٹوکا کہ اگر ہر شخص اپنی پسندیدہ چیزیں خریدنے لگے، خواہشات نفس کا غلام بن جائے اور نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے تو ایسی صورت میں قلت سامان کے باعث مہنگائی کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی احساس دلایا کہ ایک مسلمان طبیعت کا بندہ نہیں ہوتا، اس کا نصب العین آخرت کی سرخروئی ہوتی ہے، اور وہ حساب و کتاب کو ہم وقت سامنے رکھ کر کوئی قدم بڑھاتا ہے۔